بات کڑوی ہے، لیکن جب تک ہم سب اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ سچی محبت کا معیار حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع اور پیروی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور دیکھو کیسا عجیب واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بیٹی تھی، ایک بستی میں رہتی، وہاں ایک وبا آئی، ایک طاعون آیا، اس میں لوگوں کی شہادت ہونے لگی، لوگ مرنے لگے۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی 4-5 سال 3 سال پہلے آیا تھا نا کرونا وائرس، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایسے ہی وہاں آیا۔ لوگ اس بستی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جو حضور قرآن پڑھتا ہوا دیکھا معصوم بچوں کو، تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آپ سمجھدار ہو توجہ سے سننا۔ اس نے کہا بس یہی تو بات ہے۔ کیا کہا؟ زبان سے کہو بس یہی تو۔ یہ جملہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا بس یہی تو بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگی چھوڑو مولانا۔ فرمایا کیا بات؟ کہنے لگی چھوڑو۔ حضرت نے کہا ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، اپنے جملے کو مکمل کرو، اپنی بات کو پوری کرو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ کہا کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے مسلمانوں میں ہر برائی کو پھیلایا، مسلمان کو زانی بنایا، مسلمان کو شرابی بنایا، مسلمانوں میں سود اور بیاج کو عام کیا، مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کیا، نماز سے دور کیا، زکوٰۃ سے دور کیا، مسلمانوں میں آپسی اختلاف کو پیدا کیا، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ ہم نے سوچا مسلمان کا رشتہ ابو بکر سے ٹوٹ جائے، مسلمان کا رشتہ عمر فاروق سے ٹوٹ جائے، مسلمان کا رشتہ عثمان کی حیا سے ٹوٹ جائے، مسلمان کا رشتہ علی مرتضیٰ سے ٹوٹ جائے، لیکن آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنے مشن کے بعد مسلمان مٹنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ قرآن نہیں مٹتا، یہ اسلام نہیں مٹتا، نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لیکن آج جب اس مدرسے کے پاس سے گزری اور بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بچے جن کے فرشتے گناہ بھی نہیں لکھ سکتے، میں سمجھ گئی بس یہی تو بات ہے کہ اسلام مٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہماری جان، مدرسہ ہمارا ایمان، مدرسے ہماری نبی کا ورثہ ہے۔ اگر مدرسے نہ رہے، اللہ کی قسم دین کی حفاظت کے قلعے مٹ جائیں گے اور مسلمانوں سے دینداری ختم ہو جائے گی۔